اگر میری فلمیں چل جاتی اور فلموں میں کامیاب ہو جاتا تو میں بھی لڑکیوں کے پیچھے جنگلوں میں بھاگ بھاگ کے گانے گاتا پھرتا. اور کیا کرتا میں کمیڈین نہیں تھا, میں ہیرو تھا. اس زمانے میں پیسے کم ملتے تھے, خواہشات بھی تو کم ہوتی تھی. آپ ہیں ہماری خوش دامن صالحہ بیگم. سانحہ بیگم؟ سانحہ بیگم نہیں چودھری صاحب, صالحہ بیگم. اور صالحہ کے معنی ہیں نیک بخت, پرہیزگار, دیانتدار, نیک چلن. واہ واہ, شاباش لڑکے, واہ واہ, تو جواب مردوں سے بازی لے گیا. سر ینگ آدمی ہوتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ینگ کیریکٹرز کرے, وہ کیریکٹرز کرے جو اس کے قریب ہوں ایج کے حساب سے. آپ نے انکل عرفی کیا, آپ اس وقت کہیں سے انکل نہیں لگتے تھے, لیکن آپ نے وہ ڈرامہ کیا اور وہ رول آپ نے مطلب بہت اچھی طرح سے کیا کہ لوگوں کو آج بھی 50 سال بعد یاد ہے. تو آپ کو اس وقت ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی کہ انکل عرفی ٹائٹل رول تو ہے لیکن وہ تو مطلب میں تو کہیں سے نہیں انکل لگتا؟ اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھا, پرنٹ میڈیا تھا. تو پرنٹ میڈیا نے جو مجھے القاب و خطابات دینا شروع کیا تھا نا, گلیمر بوائے, پرنس چارمنگ, یہ سب, تو وہ اس وقت کے لحاظ سے تو صحیح تھے. مگر یہ تب میں کہتا تھا کہ بھائی میں صرف رومانٹک ہیرو نہیں ہوں, میں ایک سیریس ایکٹر ہوں. میں صحیح کام کر کے دکھانا چاہتا ہوں گا ایز این ایکٹر, جسٹ ناٹ ایز اے ہیرو. تو وہ اللہ نے مجھے موقع فراہم کیا انکل عرفی کے اس میں. اور پھر جب سیریل بنا تو میں بھی خائف تھا اندر سے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے باعث انکل عرفی. مگر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ ایکسیپٹ ہوا, اور وہ میرے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور یہ کہ میں نے اپنے آپ کو ایز این ایکٹر بنوایا. انکہی اور باقی جو ڈرامے تھے اس میں کامیڈی ایلیمنٹ بھی تھا, لیکن آپ کا کیریکٹر جو تھا وہ کامیڈی سے بہت دور ہوتا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں کمیڈین نہیں تھا, میں ہیرو تھا. تو ہیرو ہونے کے ناطے جو ہیرو کا ہوتا ہے وہ رومانٹک ہی ایلیمنٹ تھا اس کے اندر. انکل عرفی کے اندر بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رومانٹک ایلیمنٹ تھا. وہ انکل ہونے کے باوجود اس کا جو پری ڈومیننٹ فیچر تھا وہ رومانس تھا. کامیڈی سے آپ دور رہے, صحیح ہے, لیکن پھر اچانک آنگن ٹیڑھا آیا جس میں آپ نے بڑی عمر کا کیریکٹر بھی کیا اور کامیڈی بھی کی. اندر محسوس جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں محمود احمد کروں, جبکہ قیصر فاروق جو تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اکبر کروں. مگر انور کی جیت ہوئی. انور نے کہا کہ نہیں, میں نے یہ کیریکٹر شکل کو ذہن میں رکھ کے رکھا ہے, جو یہ نہیں کریں گے. یہ واحد سیریل جس کے 500 کیریکٹر تھے. اس سے ارشد محمود بھی تھے, اللہ بخشد الدانہ بٹ بھی تھی, سب کیریکٹر تھے. اس زمانے میں پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے جتنی شہرت ہوتی تھی. آپ کے خیال میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے سروائیو کیسے کیا اس زمانے میں؟ خواہشات بھی تو کم ہوتی تھی نا. کسی ایک پروڈیوسر کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تھی, تب رکشہ بسوں میں ٹیکسیوں میں سوار کر کے آتے تھے. اس زمانے میں یہ نخرے, یہ ہاہو نہیں تھا. پیپل ویری سمپل. اب کیا ہے کہ پیسے بھی ملنے لگے ہیں, شہرت بھی ملنے لگی ہے. شہرت ہمیں بھی بہت ملی, مگر شہرت نے ہمارا دماغ خراب نہیں کیا. مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے اڈاری میں جج کا رول کیا تھا, پھر آپ نے بیلا پور کی ڈائن کیا تھا جو بہت لوگوں نے پسند بھی کیا, اور آپ کے کام تو خیر سب کو ہی پسند آتا ہے. پھر آپ اچانک جو ہے ایک دو ایڈز میں مجھے نظر آئے, اس کے علاوہ آپ کر ہی نہیں رہے کچھ. تو نہ اسکرپٹ ہی اچھا, نہ ڈرامہ ہی اچھا, نہ پیسے ہی اچھے, تو پھر کیا فائدہ کام کر کے. جب دونوں چیزیں خفیف ہو تو پھر کیا فائدہ کام کرنے سے. اس لیے میں سمجھتا ہوں میں نے زندگی کے 60 سال اس کام کو دیے, اور پی ٹی وی سے ہٹ کے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا اور بڑی عزت سے کام کیا. ان نامسد حالات میں بھی حکومت کی طرف سے بھی ہمارے کام کو سراہا گیا, پرائڈ پرفارمنس ملا, لائف اچیومنٹ ملا, ستارہ امتیاز ملا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عزت دے دی. آج کل کے ڈرامے دیکھتے ہیں آپ؟ میں بہت سوچ سمجھ کے ڈرامے دیکھتا ہوں, میں سب ڈرامے تو دیکھتا بھی نہیں ہوں. کچھ ڈرامے اچھے بن رہے ہیں, کم بن رہے ہیں, مگر کچھ بن رہا ہے اچھے. مطلب وہ عام طور پر ساس بہو کا قصہ اور شادیوں کا قصہ, اس سے میں بہت چڑھ گیا ہوں, یہ اکتا گیا تھا میں. اور دوسری بات یہ کہ بہت ساری احمقانہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر وہ
ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس کی طلاق ہو گئی، اس کے بعد اسی سے دوبارہ شادی ہو گئی بغیر حلال رکھے، اور اسی طرح سے اور بھی بہت ساری احمقانہ باتیں ہوتی ہیں یہ. پھر جو رشتوں کی بات اہمیت ہے، وہ رشتوں کی اہمیت انہوں نے ختم کر دی ہے کہ شادی کا اشارہ بہنوئی سے، بہنوئی کا اشارہ شادی سے. یہ گھر میں اس طرح نہیں ہوتا تھا، اور ہوتا بھی تھا تو اس طرح سے اس کو چھالا نہیں جاتا تھا. تو یہ جو رشتوں کی بے حرمتی ہے، یہ مجھے بہت کھلتی ہے. جب ہم نام آپ کا سرچ کرتے ہیں گوگل وغیرہ کے اوپر تو وہاں پہ یوسف کمال بھی آتا ہے اور شکیل بھی آتا ہے. تو آپ نے نام جو تھا وہ فیشن میں چینج کیا تھا یا کسی وجہ سے چینج کیا تھا؟ جب فلموں میں آیا میں تو جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے مجھے متعارف کروایا، ایس ایم یوسف صاحب نام تھا ان کا، ان کے بیٹے تھے اقبال یوسف. اس کے بعد ایک اور ایکٹر تھے یوسف خان صاحب، اس کے بعد کمال صاحب تھے، پھر کمال ایرانی صاحب تھے. تو ان لوگ اپنا یہ خیال تھا کہ اتنے سارے یوسف و کمالوں کی موجودگی میں مزید ایک اور یوسف کا اضافہ جو ہے نا وہ گڑبڑ کرے گا ایک نئے آنے والے والی کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ بخشے ایسے یوسف صاحب نے اور فیاض ہاشمی صاحب، تو یہ ان لوگوں کی دماغی اختراع تھی کہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام شکیل رکھا جائے گا. آپ نے فلموں میں تقریباً 5-7 سال تو نان سٹاپ کام کیا ہی جب سے آپ نے ڈیبیو کیا، لیکن پھر آپ فلموں سے ٹیلی ویژن میں کیوں شفٹ ہوئے اس وقت؟ جب یہ فلم ہٹ نہیں ہوئی، یوسف صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ شکیل میری فلم تو نہیں چلی مگر تم چل گئے ہو. تو انہوں نے مجھے فوراً میری دوسری فلم سہاگن کے لیے سائن کر دیا. سہاگن کے لیے لاہور جب گیا تو وہاں پہ مجھے مختلف آفرز آئے. میں رو تھا، کچا تھا، میرے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں تھا جو سمجھاتا مجھے بتاتا. تو جو آفرز آتے رہے وہ میں ایکسیپٹ کرتا رہا، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ میری بیشتر فلمیں فلاپ ہوئی، وہ نہیں چلی. اور یہ کہ اب میں جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ کہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے. یہ اگر میری فلمیں چل جاتی اور میں فلموں میں کامیاب ہو جاتا تو میں بھی دوسری ہیروز کی طرح سے لڑکیوں کے پیچھے جنگلوں میں بھاگ بھاگ کے گانے گاتا پھرتا. اور کیا کرتا میں؟ وہ مواقع، وہ چانس مجھے ٹیلی ویژن نے دیا ایز این ایکٹر گروم کرنے کا. تو میری بیسک شناخت جو بنی وہ ٹیلی ویژن بنی. جو ہمارا اوریجنل ڈراموں کا طریقہ کار تھا لکھنے کا، بننے کا، ہم جو اس سے ہٹ گئے ہیں، واپس کیسے جایا جائے وہاں پہ؟ وہ لوگ کہاں سے لائیں گے جو سوچ رکھتے تھے؟ وہ سوچ کو لانا، وہ سوچ کی تبدیلی، وہ پرفیکشن کی خواہش، وہ یہ بات کا سوچنا کہ اس سے ہٹ کے لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہم نے اچھی چیزیں بتانی ہیں. یہ سب چیزیں جو یہ ہیں یہ آج کل کے دور میں ذرا مشکل سے اس کا آنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. اگر آپ 1960s کا جو شکیل تھا جس نے فلمیں لائن سے سائن کی تھیں، اگر آپ کی ملاقات اس سے ہو جائے تو آپ اس کو مشورہ کیا دیں گے؟ یہ تو بہت مشکل سوال کر دیا آپ نے. ہر دور کا اپنا چام ہوتا ہے. وہ دور تھا، اس دور کو واپس کوئی نہیں لا سکتا. اس دور کی یادیں ہمیشہ میرے ذہن میں بھی بس رہیں گی. صرف ساتھ کام نہیں کرتے تھے، محبتیں بات تھی، اب وہ محبتیں نہیں رہی. بس اب آپ مجھے اور نہیں رو رہا، میں رو دوں گا ورنہ پھر میں